میرے منع کہاں گئے، میری چمکیلی کار، یہ کیا ہوا، میں کہاں آ پڑا؟ اب جاگ اٹھے گا، لیکن اب مہلت نہیں ملے گی، مہلت تھی وہ گما دی۔ اور آخرت یقیناً بہتر ہے اگر آخرت کے لیے دنیا میں کچھ کر لیتا، کہ دنیا میں رہ کر ہی آخرت کے لیے کیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو دنیا کو آخرت سے بہتر تسلیم کرنے کے باوجود 100 کروڑ افسوس کہ انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے، فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے۔ لوگوں کی اکثریت دنیا کے مال ہی کی متوالی نظر آ رہی ہے، اور زندگی جینے کا طرز یہ بتاتا ہے گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ اور چوتھا دعویٰ، یقیناً ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا۔ تو یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس، 100 کروڑ افسوس، زندگی کا انداز ایسا رکھا گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ دیکھیے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ذہن تھا کہ ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا، تو ان کے اس دعوے کی عملی تصویر ملاحظہ ہو کہ احیاء العلوم میں ہے کہ ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت نہ سنا دی گئی ہو۔ سزائے موت سنانے کو آج کل بلیک وارنٹ کہتے ہیں، حالانکہ واقعی ان معنوں پر ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا۔ ہر جاندار پیدا ہونے سے قبل ہی گویا ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعین ہو گیا، بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی۔ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، انسان کا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا۔ ایک عبرتناک حکایت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی شرح الصدور صفحہ 209 پر نقل کرتے ہیں۔ مشہور تابعی اور اپنے دور کے مجتہد حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے قبرستان میں گئے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ہی بتائیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال بٹ گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین، ہمارے کفن
تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہمارے نتنوں میں پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے اعمال کیے اسی کو پایا، جو کچھ چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔ ہائے ہمارا کیا بنے گا کہ اس دور کے مسلمانوں کی یہ بات ہے، اب تو گیا گزرا وقت آیا، نیکی کے نکتے کا بھی اپنے پاس کوئی عطا پتہ نہیں، سانس بعد میں لیتے ہیں، گناہ پہلے کرتے ہیں، گناہ کی نیت پہلے ہوتی ہے، قدم بعد میں اٹھتا ہے۔ ان گناہوں کے انبار کو لیے اگر ہم قبر میں جا پہنچے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ تیرے حقوق معاف کر دے، اپنے حقوق معاف کر دے، جو ہم سے جو ہم نے تلف کیے اور جن کی تلافی ضروری ہے، تو نے ضروری رکھی ہے، ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے۔ ہم میں سے جنہوں نے نماز قضا کی ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا عمری بھی نصیب کر دے۔ زکاتیں جو جن پر چڑھی ہوئی ہیں تاخیر کی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مولا ان کی ادائیگی بھی نصیب کر دے۔ جن کے روزے باقی ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ وہ روزے بھی ان سے رکھوا لے۔ تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز، ہم تیرے نیاز مند ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، مولا عبادت کرنے کی سعادت دے دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، عہد کر کے اٹھیے کہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے انشاءاللہ کہہ کر اپنے عزم کا اظہار کیجئے، اور ایسا فلک شگاف نعرہ دنیا بھر میں لگے کہ شیطان کا کلیجہ تھرا اٹھے کہ اب مسجد آباد ہونی ہے، عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہونے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، بلا عذر ماہ رمضان کا روزہ نہیں چھوٹے گا، ہم پر جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو پوری ادا کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑیاں نہیں منڈوائیں گے۔ ہاں داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام۔ داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، اپنے پاجاموں کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکائیں گے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا